سورۃ النحل مکی صورت ہے اور اس کی 4 آیتیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 5 سے 5 سے۔ آیت نمبر 3 اور 4 3 اور 4 میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے اور اسی نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خالق ہونے کا تذکرہ کیا آیت نمبر 3 اور 4 میں۔ اس کی مناسبت ہے آیت نمبر 2 کے ساتھ۔ آیت نمبر 2 میں اللہ نے بتایا کہ لا الہ الا انا، کہ میں نے فرشتوں کے ذریعے وحی نازل کی اپنے کئی بندوں پہ، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والسلام۔ وحی کیا نازل کی کہ وہ اپنی قوم کو بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 اور 4 میں وہ دلائل دیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا خالق ہے آسمان و زمین کا، اور وہی خالق ہے انسان کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، انسان کا خالق ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو عبادت کے لائق بھی وہ تنہا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کا شریک بن سکے عبادت کے معاملے میں۔ آئندہ آیات میں جو آج ہم پڑھیں گے، مزید ان مخلوقات کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کا اللہ خالق ہے، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن چند اہم چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں تاکہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ جو خالق ہے عبادت کے لائق صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا آیت نمبر 5 میں 5 میں والانعام، اور چوپائے خالقہ اس نے پیدا کیا ہا ان کو۔ الانعام جمع ہے نعام ان کی، اور اس سے مراد اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھیڑ، بکریاں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ الانعام۔ اور چوپائے خلقہا اس نے ان کو پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، لام کے معنی کے لیے، کم تمہارے لیے، فیہا ان میں، کن میں؟ چپاؤں میں، دفء گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے۔ دفء وہ چیز جس کے ساتھ گرمی حاصل کی جائے۔ ومنافع اور کئی فائدے ہیں، منافع جمع ہے منفعت کی۔ ومنہا اور ان سے تأکلون تم کھاتے ہو۔ منہا 2 الفاظ ہیں، من اور ہا۔ من تبعیضیہ، بعض، کچھ، یعنی کہ ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چوپائے ان کا خالق بھی میں ہی ہوں۔ یہ اونٹنیاں، یہ اونٹ، یہ بیل، یہ گائے، یہ بھیڑ، بکریاں، ان کا خالق میں ہوں، اور ان میں تمہارے لیے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم ان کے ذریعے گرمی حاصل کرنے کا سامان تیار کرتے ہو۔ وہ کیسے؟ ان کے بالوں سے اور ان کی اون سے لباس تیار ہوتا ہے، چادریں تیار ہوتی ہیں جنہیں ہم سردی کے موسم میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ منافع اور کئی دیگر فوائد بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں سے کئی جانور وہ ہیں جن پہ سواری کی جاتی ہے، اونٹ، اونٹنی پہ ہم سواری کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کو زمینوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ گائے، بیل کو۔ اور پھر ان میں سے کئی ایک کو پانی کھینچنے کے لیے، پانی لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی۔ اور پھر ان سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، دودھ، پھر دہی، پھر مکھن، لسی، اور پھر ان کا گوبر وہ آگ جلانے کے کام بھی آتا ہے ایندھن کے طور پہ،
اور کھاد کے طور پہ بھی اسے زمین میں استعمال کرتے ہیں تاکہ زمین اچھی پیداوار لے کر آئے. تو فوائد ہی فوائد ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کئی ایک کو تم ذبح کر کے کھاتے ہو. تو یہ اللہ رب العزت کے انعامات ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں.